اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا، تین بھائیوں نے، کہ ہمارے چچا فوت ہو گئے ہیں اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں غمی کا سما چھایا ہوا ہے اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم سے مذاق کروں۔ تو جہلوں والا مذاق وہی ہے کہ جس کو کل بتایا تھا کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے اس طرح کے جو مذاق ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مذاق بس اوقات جھگڑوں کا سبب بن جاتے ہیں، اس کے بعد قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں جو تمہیں گئے کا حکم دے رہا ہوں یہ میں مذاق نہیں کر رہا، اس طرح کا مذاق تو جہل کرتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گئے کس طرح کی ہو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرو، وہ گئے کس طرح کی ہو۔ اگر آدمی کا کام کرنے کا دل نہ ہو تو شروع سے منع کر دے، اگر منع نہیں کرتا تو یہ ہیلے بہانے نہ کرے۔ جس طرح جیسے آگے سوال کرتے جائیں گے، جن کا ارادہ نہیں ہوتا کام کرنے کا، پھر وہ سوال پہ سوال کرتے جاتے ہیں، پھر وہ خود پھنستے جاتے ہیں زیادہ۔ تو ان کا بھی یہی حال ہوا کہ جیسے یہ سوال آگے کرتے گئے تو زیادہ پھنستے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو وہ کوئی بھی گائے لے کے آ جاتے، چھوٹی ہوتی، بڑی ہوتی، خوبصورت ہوتی یا نہ ہوتی۔ تو انہوں نے سوال شروع کر دیے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے چھوٹی بھی نہ ہو کم عمر کی اور بڑی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں قربانی میں جانور چلتا ہے، 1 سال سے چھوٹی ہو بکری تو وہ یا گائے جو 2 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، 2 سال کے اوپر ہو، اور بالکل جو لاغر ہوتی ہے، بوڑھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ اس کو ہم قربانی میں ذبح کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی گائے ہو کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو بالکل اور چھوٹی بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، اور وہ درمیانے سائز کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، بس تم وہ کام کرو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آگے سوال کر دیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہو اس گائے کا۔ اب کیونکہ انہوں نے ذبح ارادہ تھا نہیں کام کرنے کا، اس لیے وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ گائے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو، بالکل زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، اور بالکل خالص ہو زرد رنگ، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو وہ خوبصورت لگے، جو بھی آدمی اس کو دیکھے تو وہ ماشاءاللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، خوبصورت لگے۔ تسر الناظرین، جیسے انسان بھی خوبصورت ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں یا خوبصورت ہوتے ہیں، تو آدمی کسی چیز کوئی چیز بھی ہو تو اس پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو جس طرح انسانوں کو دوسری چیزوں کو نظر لگتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اگر جانور صحت مند ہے، خوبصورت ہے، تو کوئی دیکھتا ہے اس کو تو اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو یہ نظر کیوں لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، نظر لگنے کا کیا مطلب ہے، آنکھیں جا کے لگتی ہیں، کس طرح سے نظر لگتی ہے؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی لگے کسی انسان کو، خوبصورت لگے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، جانوروں میں سے ہے، یا کوئی اور چیز ہے، تو اس پہ انسان کو چاہیے کہ پڑھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ پڑھے۔ ماشاءاللہ کا مطلب ہے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جس طرح کا دے وہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ماشاءاللہ نہیں پڑھتا تو اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے انسان، وہ ماشاءاللہ نہیں پڑھتا تو وہ نظر اس لیے لگتی ہے کہ اللہ جب وہ دیکھتا ہے واہ بھائی واہ بہت خوبصورت ہے، بہت صحت مند ہے، تعجب، حیران ہو جاتا ہے، تعجب کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح بنا سکتا ہے تو تو نے میری تعریف نہیں کی بلکہ اس آدمی کی اس چیز کی تعریف کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس طرح میں نے اس کو خوبصورت صحت مند بنا سکتا ہوں، جس طرح میں اسی طرح اس کو میں بگاڑ بھی سکتا ہوں، اس میں عیب پیدا بھی کر سکتا ہوں۔ تو نظر جس کی لگ جائے تو نظر پھر آدمی جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں وہ پھر جو روحانی علاج ہے اس سے صحیح ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے صحیح نہیں ہوتی۔ جسمانی بیماریاں جو بھی ہوں گی وہ قرآن اور اس طرح کے صلوات سے، دم سے، تویل سے صحیح نہیں ہوں گی۔ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہوں گی وہ ڈاکٹروں سے آپ جائیں گے، ان سے دوائی لیں گے تو ٹھیک ہوں گی، وگرنہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جو روحانی بیماری ہے جیسے جنات کا اثر ہو گیا، نظر لگ جاتی ہے، اس طرح کی اور روحانی بیماریاں ہیں وہ اسی صلوات سے، قرآن سے، جو اس طرح کے دم ہوتے ہیں، تویزات ہوتے ہیں، ان سے صحیح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جو بھی کرتے رہے وہ ان سے وہ بیماری صحیح نہیں ہوگی، جو بھی روحانی بیماری ہوگی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی نظر لگ جاتی ہے تو اگر وہ خود آ کے اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرے دیکھنے کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو گیا، نظر لگ گئی ہے، تو اگر وہ خود آ کے کہہ دیتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے اس چیز پہ، اس انسان پہ یا اس جانور پہ دم کر دیتا ہے تو اس وقت وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، نظر اتر جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے جس کو نظر لگتی ہے، انسان ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ 3 دن مسلسل روزے رکھے پھر آ کے دم کروائے اس وقت وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یا جو دم کرنے والا ہے، صلوات رکھنے والا ہے، وہ 3 دن تک مسلسل روزے رکھے پھر کسی کو دم کرے تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ یعنی اگر دونوں نیک ہیں، دونوں مسلسل 3 روزے رکھ کے، صلوات رکھنے والا بھی مسلسل 3 روزے رکھتا ہے اور جو بیمار ہے وہ بھی مسلسل 3 روزے رکھتا ہے، یہ دونوں یہ کام کر لے تو اسی وقت سیکنڈوں میں وہ جو ہے اس کا جو دم صلوات ہوتی ہے وہ اثر کر جاتی ہے۔ آج کل یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ گاڑی لیتے ہیں یا مکان بنواتے ہیں یا اسی طرح کوئی جانور لیتے ہیں تو گاڑی کے نیچے، نئی گاڑی ہوتی ہے تو اس کے نیچے وہ ایک جوتا باندھ دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، یا مکان بنواتے ہیں تو اس کے اوپر کالی دیگچی رکھ دیتے ہیں کہ نظر نہ لگے، یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو تیاری کرواتے ہیں، کسی شادی کے لیے جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو چھوٹے بچے ویسے خوبصورت ہوتے ہیں، مزید ان کی تیاری کرنا بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، تو ان کو نظر نہ لگے تو ان کے پیچھے، کان کے پیچھے وہ کوئی کالک لگا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے۔ تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ جو بھی خوبصورت چیز ہو اس میں اگر ہم کوئی عیب پیدا کر دیں پھر نظر نہیں لگے گی، لیکن اگر بچے کو ہم نے تیار کیا ہے، وہ خوبصورت لگ رہا ہے، تو اس کے کان کے پیچھے جو ہم کچھ لگا دیں گے تو اس کی خوبصورتی میں کمی تو نہیں ہوگی، وہ تو سامنے سے ویسے خوبصورت لگے گا۔ ہاں اگر ہم اس کے منہ پہ، چہرے پہ کوئی کالک لگا دیتے ہیں، کوئی عیب پیدا کر دیتے ہیں، اب نظر نہیں لگے گی کیونکہ اب سامنے عیب پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم مکان بنواتے ہیں، اس پہ اوپر وہ دیگچی، کالی کنی رکھ دیتے ہیں تو اس سے مکان میں کوئی عیب نہیں نظر آتا، یہ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے۔ ہاں اگر ہم ایک طرف سے ایک کونا جو ہے اس کو پلستر ہی نہ کروائیں یا رنگ کرواتے ہیں تو ایک طرف سے رنگ اس کا بالکل رنگ کرے ہی نہ، تو اب یہ مکان میں عیب پیدا ہو جائے گا، تو اب نظر نہیں لگے گی۔ لیکن جو دیگچی اوپر رکھ دیتے ہیں اس سے عیب پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح گاڑی لیتے ہیں ہم، اس کے نیچے کھلا باندھ دیتے ہیں، پولا باندھ، جوتا باندھ دیتے ہیں کہ نظر نہ لگے۔ جوتا باندھنے سے گاڑی میں عیب پیدا نہیں ہوتا، ہاں ہم اس کو کہیں سے نقصان پہنچا دیں، اس کی باڈی کو نقصان پہنچا دیں، ٹیڑھی کر دیں، اب اس کو نظر نہیں لگے گی کیونکہ اب وہ عیب دار ہو گئی ہے۔ تو جو بھی خوبصورت چیز ہوگی اس کے سامنے سے اگر کوئی ہم عیب پیدا کر دیں گے اب نظر نہیں لگے گی۔ آج کل جو یہ کام کرتے ہیں، پولا باندھتے ہیں یا یہ جوتا وغیرہ، یا اوپر دیگچی رکھ دیتے ہیں، یا بچے کے کان کے پیچھے یا کمر پہ یا پیٹ پہ اندر سے کوئی یہ کالک لگا دیتے ہیں، تو ان کے اپنے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہم عیب لگا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو رواج بنا لیا ہے، اور جس چیز کو رواج بنا دیا جائے تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے، جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو عیب لگا رہے ہیں، اس میں عیب پیدا کر رہے ہیں، تو پھر کئی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس عیب سے، کیونکہ عیب اگر بچے کے کان کے پیچھے لگایا یا کمر پہ لگایا وہ تو چھپ گیا ہے، اب تو جو بچے کا وہ چہرہ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے، اب تو نظر لگے گی۔ اگر عیب پیدا کرنا ہے تو ہم سامنے سے عیب پیدا کریں۔ اور
یہ اس نیت سے کرنا کہ یہ ضروری ہوتا ہے، یہ دیگچی رکھنا ضروری ہوتی ہے، یہ جوتا باندھنا ضروری ہوتا ہے، اور چاہے جتنا بھی کوڑھا بچہ ہو تو اس کو پھر بھی لگا دیتے ہیں کالا، جتنا بھی وہ کالا بچہ ہو پھر بھی کالا لگا دیتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ کہ دیکھنے والوں کو وہ گائے اچھی لگے، خوبصورت لگے، اس طرح کی گائے ہو۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔